اس سے اگلا سوال ہے کہ کیا نیچے بیٹھ کر قرآن کو ہاتھ میں پکڑ کر تلاوت کرنا درست ہے جبکہ لوگ کرسی میں یا اونچی جگہ پہ بیٹھے ہوں؟ اس میں دیکھنا چاہیے. دیکھیں کچھ چیز ہے کہ ایک بندے کی ایک ذاتی شغف ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ توہین کے یعنی اس زمرے میں آتا ہے تو یہ آپ کا ذاتی شغف ہے. شرعی فتویٰ اس کے اوپر اس لیے نہیں لگے گا, اس طرح دنیا کا نظام نہیں چل سکتا. آپ دیکھیں ہمارے گھر کے نچلے پورشن میں الماریاں ہوتی ہیں, ان الماریوں میں قرآن رکھا ہوتا ہے اور اسی کے اوپر والے کمرے میں ہم رہ رہے ہوتے ہیں. مثلا میں اب جدھر گھر میں رہ رہا ہوں نا, میرے نیچے صرف قرآن نہیں رکھا ہوا, انجیل بھی رکھی ہوئی ہے, حدیث کی ساری کتابیں سینکڑوں, ایگزیکٹ اس کے اوپر میرا بیڈ ہے اس شوکیس کے اوپر. تو میں کدھر جاؤں؟ اس طرح دنیا کا نظام نہیں چل سکتا. ایگزیکٹ قرآن کے اوپر کوئی نہ رکھے پاؤں یا اس کو اس طریقے سے نہ کر دے, وہ بے حرمتی والا معاملہ ہے. باقی میں ادھر بیٹھا ہوں قرآن لے کے, ادھر کو نیچے بیٹھ کے, تو میں اس قرآن کے اوپر نہیں بیٹھا. یہ پاسبل نہیں دنیا میں اس طریقے سے نظام چلانا. قرآن حکیم میں جو بے حرمتی کا جو آیا نا اسپیسیفکلی, وہ تو کچھ اور ہی آیا ہے. سورۃ الفرقان آیت نمبر 30, وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اور نبی علیہ السلام شکایت کریں گے, اللہ میری امت نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تھا. اور مہجورا, یہ پیٹ وہی مسئلہ ہو گیا. اب یہ پیٹ ہے اردو والی, عربی میں پیٹ وہ نہیں ہے, اسے یہ نہ ہو کانڈ. مہجورا کہتے ہیں ہجرت کر لینا, کہ چھوڑ دیا. ہجرت میں کیا ہوتا ہے, آپ چھوڑ کے تو دوسرے شہر میں آ جاتے ہیں. مہجورا کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں نا پسے پش ڈال دیا, تو اس کا مطلب نہیں کنڈ کی تھی, مراد ہے کہ تعلیمات ہی چھوڑ دی, اس کو کنڈ کر دی. یہ منع ہے سر. اسی طریقے سے لوگ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں نا, تو لوگ اس کو کس طرف کمر کر کے نہیں جاتے کہ بے حرمتی ہو جائے گی. سر اس طرح تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. مجھے بتائیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سلام پھیرتے ہی آڈینس کی طرف منہ کرتے تھے, کعبے کو پیٹ کر دیتے تھے. آج بھی آپ کے سارے امام مسجد کعبے کو کنڈ کر کے بیٹھتے ہیں, تو کیا بے حرمتی کہیں گے آپ؟ اس کو پاسبل نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اور اس میں جو اتنی یہ تقوی کی جو جن لوگوں کو حیضہ ہوا ہوتا ہے نا, ان کے لیے ہمارے پاس پھکیاں بھی ہیں. یہ کالی جرابیں جو پہنتے ہیں, غلاف کعبہ کالا ہے. نبی علیہ السلام کی پگڑی کالی تھی, کالی جرابیں کو پہنتے ہیں. جوتیاں کالی پہنتے ہیں. جوتیاں چاہے آپ براؤن بھی پہنے, تلوا پھر بھی کالا ہوئے گا. سر تلوا براؤن لبو, سر ریکویسٹ کرو, پاسبل نہیں ہے. اور سر جس سڑک پہ آپ سفر کرتے ہیں وہ بھی کالے رنگ کی ہوتی ہے, غلاف کعبہ بھی کالا ہے. سر جس گھاس کے اوپر آپ چلتے ہیں, بلکہ آپ کو پتہ ہے نا, میں اب چونکہ ایک بہت پرسنل بات کرنے لگا, انورٹڈ کام میں ہماری ذرا پالیسی بھی اکیڈمی کی چینج ہوئی ہے. وہ باپا جانی ہے جو, ان کی ایک ویڈیو چینل کے اوپر چل رہی تھی. وہ جناب وہ سائڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں اور آگے سبز گھاس ہے, ایسے ڈر کے کھڑے ہوئے ہیں. وہ کہتا ہے باپا جانی آگے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں گنبد خضرا سبز ہے اور یہ گھاس بھی سبز ہے, میں بے حرمتی نہیں کر سکتا اس پہ پاؤں. یہ گھاس سر, یہ بے حرمتی کس نے کروائی ہے؟ اللہ نے اگائی ہے نا گھاس. اللہ تعالیٰ کالی بھی نہ اگاتا, سبز بھی نہ اگاتا, کوئی اور اگا دیتا. اس طرح کچھ کام نہیں چلے گا. البتہ قرآن پاک اگر آپ نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے یا ڈیسک پہ رکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, بالکل درست ہے. جھولی میں بھی آپ رکھ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں اس کے اندر, یہ کوئی برمتی والی. تکیے پہ رکھ سکتے ہیں. میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں ابو داؤد کی, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پہلے میں آپ سے فتویٰ لے لوں, ہمارے گھروں میں بڑی بوڑھیاں تکیے پہ نہیں بیٹھنے دیتی. کیوں؟ قرآن رکھ کے پڑھا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اس میں ایک اور بھی بات اچھا, ہے, بہت طبی مسئلہ بھی ہے. وہ جو ٹوٹ جاتا ہے اور اس کی وجہ سے گردن میں وہ کیا کہتے ہیں بال, وہ پڑ جاتا ہے, اس وجہ سے. چلے وہ اور بھی باتیں ہوں گی. بہرحال اس میں کہ وہ کہتے ہیں بے حرمتی ہوتی ہے. اچھا جی, مان لیا. کیوں کہتے ہیں قرآن رکھ کے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی حدیث ابو داؤد کے اندر رجم کی سزا والے چیپٹر میں, یہودی آپ کو بلواتے ہیں ایک مقدمے کے لیے کہ فیصلہ کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیصلے کے لیے اس مدرسے میں جاتے ہیں. اس میں الفاظ ہیں یہودیوں کے مدرسے میں. وہاں وہ ایک بڑی سینہ تکیہ پیش کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, زمین پہ بیٹھنے لگتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سر تکیے پہ آپ بیٹھیں. آج بھی عرب کے کلچر میں نیچے گدی رکھی جاتی ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گدی پہ بیٹھ جاتے ہیں. آپ ایک ایسے شخص کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں جس کو عبرانی زبان آتی ہوتی ہے تورات پڑھنے کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں تورات سے فیصلہ کروں گا, چونکہ وہ رجم کی سزا سے جان چھڑوانا چاہتے تھے, کوئی امیر کبیر بندہ تھا. آپ فرمایا ٹھیک ہے, تورات کو تو مانتے ہو نا. تورات لائی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب تورات آئی نا, تو اپنی پیٹھ کے نیچے سے گدی نکالی اور تورات کو اس کے اوپر رکھ دیا. آج کے حساب سے گستاخی ہو گئی, کیونکہ جو چیز پیٹھ کے نیچے تھی اس کے اوپر اللہ کی کتاب رکھ دی. اور پھر فرمایا میں ایمان لایا اس کتاب پر بھی اور اس کے نازل کرنے والے پر بھی. اگرچہ وہ کتاب بدل چکی ہے لیکن وہ 100% تو نہیں نا بدلی ہوئی. آج بھی نبی علیہ السلام کی جو اس میں بشارتیں ہیں وہ ہم تو نہیں کہیں گے بدلی ہوئی ہیں. اس کے باوجود آپ نے کہا میں اس پر بھی ایمان لایا, اس کو نازل کرنے والے پر.
پھر آپ نے کہا پڑھو تو اس نے ہاتھ رکھ لیا جہاں پہ رجم کی سزا تھی، تو ان کا یا رسول اللہ یہ تو ہاتھ رکھ لیا، اٹھایا تو وہی سزا نکلی. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود یہ عمل کر کے بتایا. تو اس لیے پاسبل نہیں ہوتا. ہم نے کرسیاں بھی رکھی ہیں، جب فالتو بندے ہو جاتے ہیں نا وہ پھر ہم ان کو آگے لے آتے ہیں، چلے وہ ہاتھ میں پکڑ کے بیٹھ جائیں. ہم کہتے ہیں اب آندھا سے ہاتھ والا بھی کام چھوڑ دیں، جس کے پاس موبائل ٹچ سکرین ہے نا وہ موبائل پکڑ کے بیٹھ جائے، ٹھیک ہے نا. باقی یہ کہنا کہ یہ اوپر بیٹھا ہے یہ نیچے بیٹھا ہے، باقی جو سعودیہ کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے نا جی، اس میں سعودیہ والوں کا کوئی قصور نہیں ہے. سعودیہ میں جتنا اہتمام ہے نا قرآن کی عزت کا کہیں بھی نہیں ہے، لیکن پبلک جاہل ہے نا. پبلک جوتیوں والی جگہ پہ 7 قرآن رکھ دیتی ہے، نعوذ باللہ، یہ تو غلط ہے. انہوں نے مسجد کے اندر ہزاروں الماریاں رکھی ہوئی ہیں پیتل کی بنی ہوئی، ان کے آگے باقاعدہ ڈسٹ پروف پلاسٹک لگائے ہوئے ہیں ہر چپے چپے پہ. پھر بھی کوئی سستی کر کے رکھ لے، اس میں سعودیہ کا تو کوئی قصور نہیں ہے، ان تو اہتمام کر دیا نا، ٹھیک ہے. اور ادھر جو کچھ ہو رہا ہے ادھر تو کوئی بھی قصور ماننے کے لیے، ادھر کوئی مزار نہیں جس کے اوپر لوگ سجدے نہ کر رہے ہوں. وہ کہتے ہیں یہ جہل عوام کر رہی ہے جی، ادھر بزرگاں دا تے قصور نہیں. تے تواڈے بزرگاں دا تے گدی نشیناں دا کوئی قصور نہیں، تے سعودیہ دا کیا قصور ہے جو لوگ یہ کام کرتے ہیں؟ وہ بھی تو لوگ خود ہی کر رہے ہیں نا. سعودیہ تو پورا اہتمام کیا ہوا ہے، لیکن اگر ویسے کسی کو ٹسل ہو گئی ہے تو اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے. مغرب کی اذان شروع ہونے لگی ہے، اس کو سٹاپ کر دیں انشاءاللہ تعالی. بقیہ سوالات جو ہیں وہ مغرب کے بعد انشاءاللہ کریں گے. ہاں جی جناب، مغرب کے وقفے کے بعد اللہ کا نام لے کے اگلے سوالات شروع کریں گے. اچھا بھائی، اگلے 2-3 سوال تھوڑے الزامی ٹائپ کے ہیں. اس میں سے یہ کہ یہ کیسا ظلم ہے کہ آپ اپنے آپ کو صرف مسلم کہتے ہیں؟ کیا باقی کافر ہے جو آپ اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں؟ توبہ 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 توبہ، کڈی ڈاڈی گل کر دیتے ہیں، استغفر اللہ. یعنی یہ دن بھی آنا تھا کہ مسلمان اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتا، اور باقی آپ جو مرضی اپنے آپ کو کہیں وہ کسی کو نہیں تکلیف ہوتی ہے. حالانکہ وہ سارے انڈیا کے شہروں کے نام ہیں. دیوبند 1867 میں مدرسہ دیوبند شہر میں بنا، اس سے پہلے دنیا کا کوئی مسلمان دیوبندی نہیں تھا بلکہ مسلمان ہی تھا. دیوبندی بھی مسلمان ہے لیکن وہ بغیر دیوبندی کے ہی چھڑا مسلمان ہوتا سی، گلابی مسلمان نہیں، صرف مسلمان. 1896 میں منظور الاسلام بریلوی میں مدرسہ بنا. اس سے پہلے دنیا میں سارے جو بریلوی بھی تھے نا بعد میں ہونے والے، وہ چھڑے مسلمان ہی سن. تو سر آپ نے تو انڈیا کے شہروں سے اپنی نسبتیں جوڑی، اور یہاں دعا کروا رہے ہوتے ہیں انڈیا سے میچ جیت جائیں. میچ پھر بھی نہیں تسی جیتنا، کیونکہ تسی اپنی نسبتیں اتھے ہی جوڑیاں ہوئی ہیں، ٹھیک ہے. تو مطلب یہ نسبتوں کے اوپر آپ لوگ جو فخر محسوس کرتے ہیں، ہمیں فخر ہے. ہمارا نام ہمارے جد امجد نے مسلم رکھا ہے. سورۃ الحج کی آخری آیت ہے، ملت ابیکم ابراہیم، پیروی کرو اپنے باپ ابراہیم کی ملت کی، وسماکم المسلمین، اس نے تمہارا اسم مسلم رکھا ہے. من قبل وفی ھذا، اس قرآن کے نزول سے پہلے بھی اور اس کتاب میں بھی. یہ قرآن میں واحد موقع ہے جہاں مسلم ایز اے اسم آیا ہے، صفت کے طور پہ نہیں. باقی جگہ جب ہم مسلم کہتے ہیں، میں آپ کو حیران کن بات بتاؤں، آپ قرآن کی آیت پڑھیں نا، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، دیکھنا تمہیں موت نہ آئے مگر مسلم حالت میں. یہ لادہ بات ہے. ہم غلاف کعبہ پکڑ کے دعا کرتے تھے اللہ مجھے بریلویت میں موت آئے. اللہ تعالیٰ ہمارے اپنے آپ کو مسلم، وہ کہتے ہیں یہ مسلم کا مطلب وہ نہیں ہے. مسلم کا مطلب ہے اللہ ہمیں فرما برداری میں موت دینا، اس کا ترجمہ کر جاتے ہیں. لیکن سر سورہ حج کی آیت کا ترجمہ نہیں ہو سکتا. وہاں لفظ ہے ہوا سماکم، اس نے تمہارا اسم اور نام مسلم رکھا ہے، یہاں صفت نہیں ہے. یہاں یہ نہیں کہ تمہارا نام تابع فرمان رکھا ہے، نہیں. مسلم کا مطلب مسلم ہے. پاکستان کا ترجمہ نہیں ہوگا، نام کا ترجمہ نہیں ہوتا. وہ سمجھانے کے لیے ضرور ہے لیکن وہ نام ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہوگا جی. تو ہمیں تو فخر ہے جی. اور میں آپ کو بتاؤں کتنا بڑا المیہ ہے کہ آپ کسی مسجد میں جا کے کہیں نا کہ میں بریلوی ہوں، وہ چاہے مسجد دیوبندیوں کی ہو، تو کہیں گے ہاں آپ بھی حنفی ہیں، ہماری کافی مشترکات ہیں یہاں ماشاءاللہ، کافی بریلویوں کی مسجدیں بھی ہیں اور یہ وہ. اور آپ جا کے کہیں کہ جی میں مسلمان ہوں، اگلا آگے کہے گا تو پیر جا کے میں کافر ہوں. تو اگر کافر نہیں ہے تو تو بھی کہنا میں بھی مسلمان ہوں. تو اپنے آپ کو بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ لفظ کے ساتھ کیوں پکارتا ہے؟ اور نہیں جی پیچھے تو وہی ہے نا، عارف ہے پیچھے ہی رہ گئی ہے. بابوں کو پکارتا ہے، کہتا ہے جی پیچھے تو اللہ ہی ہے نا، اللہ بھی پیچھے. اپنے بزرگوں کے پیچھے چلتا ہے، ہم کہتے ہیں نبی کے پیچھے چلو، کہتے ہیں جی پیچھے تو نبی علیہ السلام ہی نے، نبی نو ہی پیچھے، اللہ نو ہی پیچھے. پیچھے ہی جا کے آپ ہی ڈگ گئے ہو، اللہ کے بندے سامنے آؤ. پیچھے پیچھے ہی ساری گل رہ گئی ہے. تو آپ چونکہ اپنے آپ کو نہیں فخریہ کہتے، مسجد کے باہر بھی آپ نے کیا لکھا ہوتا ہے؟ حتیٰ کہ انہوں نے مسجدوں میں لکھا ہوتا ہے یہ مسجد فلاں فلاں کی ہے، اس میں بغیر امام کی اجازت کے کوئی درس بھی نہیں دے سکتا. اچھا ساتھ لکھے نا کہ اجازت سے دے سکتا ہے،
اجازت دیتے کوئی نہیں دیتے کسی کو. اس مسجد کا امام فلاں فلاں فرقے سے ہونا چاہیے جو فلاں مسلک کے اوپر ہو. تو سر مسجدیں پھر آپ نے اس طریقے سے بنائی ہیں, آپ ایک غریب تم بدتمیز, خود اپنے آپ کو مسلمان نہ کہیں, جو بیچارہ کہہ رہا ہے اس کو بھی آپ ٹانٹ کر رہے ہیں کہ تو اپنے آپ کو مسلم کیوں کہتا ہے. میں اس لیے کہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلم تھے, صحابہ اکرام مسلم تھے, تابعین مسلم تھے, محدثین مسلم تھے, ہم بھی مسلم ہیں. نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. نہ ہم بابوں کا دفاع کرنے والے ہیں, نہ سو کالڈ ہم وابی ہیں, بلکہ ہم علمی کتابی طریقے سے چلنے والے مسلم ہیں. اچھا مجھے یاد آیا, وہ میں نے جو پچھلی حدیث بیان کر دی تھی نا, وہ سعد ابن ابی وقاص اور خالد بن ولید, وہ حضرت جو ہے وہ عبد الرحمن بن عوف ہیں. ویسے تو سعد ابن ابی وقاص بھی سابقون الاولون میں سے ہیں, اور میں وہ عمر سیریز آپ دیکھیں گے نا, اس میں آپ کو اندازہ ہوگا حضرت علی تو صرف 8 سال کے تھے جب نبی علیہ السلام نے دعوت کا آغاز کیا ہے. اس وقت حضور کے ساتھ جانثاری اور باڈی گارڈ کون تھے؟ حضرت علی تو نہیں تھے, ظاہر ہے 8 سال تو بچہ ہوتا ہے. وہ یہی لوگ تھے, سعد ابن ابی وقاص, عبد الرحمن بن عوف, یہ بڑے بڑے صحابہ تھے. حضرت علی پھر جب میدان میں اترے پھر تو ساروں کو پیچھے چھوڑ گئے نا. لیکن اوائل کے اندر جب تک حضرت علی 15-16 سال کے نہیں ہوئے, وہ 7-8 سال انہی صحابہ نے حضور کی اس طریقے سے حفاظت کی ہے دنیاوی اسباب کے اعتبار سے. تو ہر صحابی کا اپنا مقام ہے الحمدللہ. ٹھیک ہو. اچھا اگلی بات آ رہتی ہے کہ آپ لوگوں کو قرآن ڈائریکٹ پڑھنے کا کہہ کر دراصل گمراہی کا دروازہ کھول لیں, کچھ خدا کا خوف کریں. ہاں جی, میں اللہ کا خوف کرتا ہوں, اسی لیے لوگوں کو کہتا ہوں کہ قرآن پڑھیں, کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ قرآن میں یہ لکھا ہے. سورۃ الانعام کی آیت نمبر 19 ہے, وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ. اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے مجھے قرآن اللہ نے اس لیے وحی کیا تاکہ اس قرآن کے ذریعے میں تم تک دعوت و تبلیغ پہنچاؤں, اور جس تک یہ قرآن پہنچ جائے وہ بھی اس قرآن کے ذریعے تبلیغ کرے. تو سر میں اپنی کتاب آپ کو کوئی لکھ کے دے دوں, آپ کے بزرگوں نے تو کسی نے فضائل سنت پکڑا دی, کسی نے فضائل اعمال پکڑا دی, کسی نے 14 ستارے پکڑا دی. ہمیں تو نبی علیہ السلام کتاب اللہ دے کے گئے ہیں, یہ سنت ہے. اور یہ حیران کن بات ہے کہ اگر مجھے کوئی یہودی آ کے یہ کہے نا کہ قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے, ہم کہیں گے دیکھو اللہ کا دشمن ہے, اپنی کتاب پڑھوانا چاہتا ہے, تو تھوڑا مولوی ممبر سے چڑھ کے آتا ہے قرآن ڈائریکٹ نہیں پڑھنا چاہیے گمراہ ہو جاؤ گے, تو اس کے بارے میں سوچا جائے یہ کسی اور چکر میں ہی ہے. یہ مسلمان کے لبادے میں ایک دشمن اسلام کا کھڑا ہوا ہے آپ کے سامنے. قرآن تو کم از کم 4 دفعہ ایک سورت میں کہہ رہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. قرآن نصیحت کے لیے آسان ہے کوئی سمجھنے والا؟ اور سر میں ڈائریکٹ تو کبھی بھی میں نے نہیں کہا, یہ میرے پہ جھوٹا الزام ہے. میں نے ہمیشہ کہا ہے بریلوی ہو تو احمد بریلوی صاحب کا ترجمہ پڑھو, جو بندی ہو تو اشری تھانوی کا ہی پڑھ لو اپنے بزرگوں کا, آپ اہل حدیث ہو تو جونا گڑھی صاحب کا ہی پڑھ لو, شیعہ ہو تو سید فرمان علی شاہ صاحب کا پڑھ لو. سر میں تو کہتا ہوں آپ احمد بریلوی صاحب سے قرآن پڑھیں, کیونکہ وہ یہ نوٹس تو نہیں بنا کے گئے تھے, آپ کے لیے ترجمہ لکھ. تو میں تو ڈائریکٹ احمد بریلوی صاحب سے قرآن پڑھتا ہوں. میں نے میرا قرآن کا کوئی ترجمہ لانچ ہوا ہے کہیں آپ کے پاس ہے تو ڈائریکٹ کہاں سے؟ جب میں احمد بریلوی صاحب کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں تو میں تو ان سے قرآن پڑھ رہا ہوں نا, ترجمہ انہوں نے کیا نا, انہوں نے اپنی عربی کا کیا, آپ کے استادوں کے استادوں کے استاد نے. تو ڈائریکٹ تو ہم کہہ بھی نہیں رہے. ہم علماء سے بھی کب کہتے ہیں کہ آپ جان چھوڑیں, ہم کہتے ہیں علماء سے ہی پوچھیں, بلکہ پوچھیں نہیں پوچھو انہوں کہ جڑی گل کی تھی جو لکھی کتنے ہے. جب یہ بات کرتے ہو کہتے ہیں سانو پتہ لگ گیا کہڑے اسٹیشن تو تسی بول رہے ہو, وہ اسٹیشن جیل ہوندا ہے دریا دے کنارے فرسٹ فلور ہوتے, وہ یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں علماء کو پوچھیں نہیں پوچھیں کہ یہ آپ جو ممبر پہ بیان کر رہے ہیں کس آیت اور کس حدیث میں لکھا ہوا ہے. تو ہم کہتے ہیں علماء سے ہی پوچھ کے چلیں, لیکن علماء سے یہ نہیں پوچھنا کہ سر بزرگ کیا فرماتے ہیں, حضرات کیا فرماتے ہیں. ان سے پوچھنا ہے اللہ کیا کہتا ہے, رسول اللہ کیا کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیونکہ حجۃ الوداع پہ قرآن و سنت ہی چھوڑ کے گئے تھے, بزرگان دین آپ کے نہیں چھوڑ کے گئے تھے, اس لیے کہ بزرگان دین کو تو فوت ہونا ہی ہونا ہے, قرآن اور سنت نے زندہ رہنا ہے. اگر نبی علیہ السلام دنیا سے چلے گئے تو کوئی اور بزرگ زندہ نہیں ہے. ہاں نبی علیہ السلام اپنی تعلیمات میں زندہ ہے, اور قرآن تو اس کا کلام ہے جو جس کو نہ موت آنی ہے نہ اونگ آنی ہے, تو یہ تو کتاب موجود ہے نا جی. تو میں نے مسئلہ نمبر میرا 1 اسی پہ ہے, امام الانبیاء کی دعوت قرآن. تو خدا کے لیے آپ لوگ خوف کریں بجائے ہم پہ یعنی کرنے کے. غریب تو بدتمیز, آپ کا اپنا حال یہ ہے اور آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی ہم لوگوں کو گمراہ کر. اچھا پھر کہتے ہیں ڈائریکٹ نہ پڑھیں, چلیں سر آپ انڈائریکٹ پڑھا دیں. کس مسجد میں درس قرآن ہوتا ہے؟ کہتے ہیں ڈائریکٹ نہیں پڑھنا چاہیے, علماء سے پڑھنا چاہیے. تو سر علماء پڑھاؤ نا. ابھی شکر ہے سنا ہے پی ٹی اے کی گورنمنٹ نے اناؤنسمنٹ کی ہے کہ کمپلسری میٹرک تک قرآن ترجمے سے ختم کروایا جائے گا.
تو وہ بھی ایک سٹیپ ایک پولیٹیکل گورنمنٹ نہیں لیا ہے نا. علماء نے تو کہیں قرآن نہیں شروع کیا ہوا, وہ تو صرف سپارے پڑھنے کے لیے اور میت کو بخشنے کے لیے انہوں نے قرآن کو سمجھا ہوا ہے. تو ہمیں تو کہتے ہیں ڈائریکٹ نہ پڑھو, اصل میں کہہ رہے ہوتے ہیں ناسی پڑھے نہ تو پڑھن دینا. اور میں آپ کو حقیقت بات ہے, آپ جتنے بڑے بہت بڑا کوئی عربی دان ہے نا وہ تو ترجمہ کر لے گا, ادروائز آپ کے جو عام مولوی ہیں درس نظامی والے, ان کے سامنے آپ 30واں پارہ کھول کے رکھیں نا, ان کو کہ قرآن کا ذرا ترجمہ کر عربی کے ساتھ, اور ساتھ آپ احمد بریلوی صاحب کا یا شریف تھانوی کا ترجمہ کھول لیں, آپ کو پتہ چلے گا آدھے الفاظ کا اس کو مطلب ہی نہیں پتا ہوگا. یہ ایویں انہوں نے روپ پایا ہے, اصل انہوں نے آپ نہیں نہ آتا, یہ کہتے ہیں ڈائریکٹ نہ پڑھو, اور انڈائریکٹ بھی نہیں پڑھاتے, خود بھی نہیں پڑھاتے, خود آتا نہیں ہے. ورنہ تو درس قرآن کریں نا, اپنی اپنی مولویوں کی کتابیں لے کے مسجد کے بعد بیٹھ جاتے ہیں نا نماز پڑھنے کے بعد, قرآن بھی کھول کے بیٹھے. آپ درس قرآن کسی مسجد میں شروع کریں. میں کہتا ہوں جی آپ عام بندے ہیں نا, مسجد میں جا کے 5-6 دوست بٹھا کے تو قرآن کا ترجمہ شروع کریں, ایک تو دوسرا دن نہیں مولوی نے تو ان کو پڑھن دینا. وہ اگر آ جائے ان کو سر تسی بہ جاؤ میں سننا, وہ کہے گا نا پڑھو ہی نا, وہ یہ کہے گا. تو سر پھر ہمیں تو گھر کے جب دشمن اتنے چمٹے ہوئے ہیں تو باہر سے تو کسی دشمن کی ضرورت ہی نہیں ہے. نہیں تو اگر یہ اتنا روک رہے ہیں تو پھر ترجمے کیوں کیے ہیں انہوں نے, یہ آپ کے علم میں ترجمے یا تو پھر اس لیے کیے ہیں, میں انہی کی زبان بات کرتا ہوں, شاید انہوں نے کمائی کے لیے کیے ہیں. میرا خیال نہیں کہ اس وقت کمائی کا کوئی ذریعہ تھا, انہوں نے ہمارے لیے کیے ہیں ترجمے. اب پیچھے لوگوں نے کمائیاں شروع کر دی ہیں. دو ہی ہو سکتا ہے نا, یا پرسنل نوٹس ہوں, وہ پرسنل ہوتے تو پرنٹ نہ ہوتے, پرسنل نہیں ہے. دوسرا ہے کمائی کا ذریعہ ہو, یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہو گئے جی ہم نے تو قرآن تو نہیں بیچنا. تیسرا کیا جی عوام جان جائے, تو اسی کے لیے. اسی لیے تو دیکھیں نا ساتھ پورے قرآن میں لکھا ہوتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, حاشیے میں یا علی مدد بھی لکھا ہوتا ہے. اللہ کی بات نہیں ماننی, ساتھ بیچ میں اپنا بھی لقمہ جو ہے نا. اور میں کہتا ہوں, میں داد دیتا ہوں کم از کم شیعہ نے یہ حرکت نہیں کی ہے. شیعہ کا آپ ترجمہ پڑھیں سید فرمان علی شاہ صاحب کا, ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ آیت واضح دلیل ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو مدد کے لیے نہیں پکارنا چاہیے. انہوں نے یہ علی مدد نہیں لکھا ہوا, لیکن احمد بریلوی صاحب کی جو کنز الایمان کے ساتھ حاشیہ لگا ہوا ہے اس میں سارے بزرگ مانگے ہوئے ہیں, اور سر دیوبندیوں نے بھی یہی کیا ہوا ہے. تفسیر عثمانی میں بھی ساتھ لکھا ہوا ہے کہ جو اولیاء اللہ سے مانگا جاتا ہے دراصل اللہ ہی سے مانگنا ہوتا ہے وہ. تو سر پھر تسی کہندے ہو اسی ٹھیک ہے, شیعہ نے یہ جرت نہیں کی ہے جن کے اوپر ٹیگ لگا ہوا ہے. تو پھر دیکھ اور کھول کے دیکھ لیں, میرا تو ایک کلپ ہے قرآن کی 8 ٹرانسلیشنز کا اختلاف, ہزاروں لوگوں نے دیکھا, اس میں نے HD کیمرے میں یہ دکھائے ہیں, سب نے ترجمہ صحیح کیا ہوا ہے, تفسیر میں کوئی نہ کہیں ڈنڈی ماری ہوئی ہے.